بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے. اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسعدی کیلنڈر پیش خدمت 2 ذی الحجہ 1447 ہجری مطابق 20 مئی 2026 عیسوی بروز بدھ. قربانی کے جانور کی شرائط. الحضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بکرا، دمبا اور بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، بیل اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہیں، بشرطے سب کی نیت ثواب کی ہو. اگر کوئی شریک اس نیت سے شامل ہوا کہ چلو گوشت مل جائے گا، مزے سے کھائیں گے، اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بکرا اور بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے. بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو وہ بھی جائز ہے. بیل، گائے اور بھینس 2 سال کی، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے. جس شخص سے آپ جانور خرید رہے ہیں، اگر وہ اس کی پوری عمر بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے بھی اس کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے. جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، جس کی وجہ سے دماغ پر لازمی اثر ہوتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں سے نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں. جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں. جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں. اگر ایک شخص نے صحیح سالم جانور خریدا لیکن قربان کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے پائے جانے کی صورت میں قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس جانور کو خریدنے والا شخص ایسا ہے کہ اس پر شرعاً قربانی واجب ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ اس کے بدلے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی کرے. اور اگر اس جانور کا مالک غریب آدمی تھا اور اس پر قربانی واجب نہ تھی، لیکن اس نے اپنے شوق سے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے. قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، لیکن اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسروں سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت خود وہاں حاضر رہنا افضل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم. اے اللہ تعالی، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا دیجیے. اے اللہ تعالی، ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما دیجیے،
ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرمائیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔